زہیب شازمینہ کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے۔ شازمینہ اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی، اس کے خوب ناز نخرے اٹھاتی ہے، اسے اچھے سے اچھے اسکول میں داخلہ کرواتی ہے، اچھے سے اچھا کھلاتی ہے اور اچھا ہی اچھا پنایا ہے اس نے ہمیشہ، چاہے اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس نے اپنی جمع پونجی اپنے اکلوتے بیٹے زہیب پر ہی لگائی۔ اور جو زہیب بڑا ہوتا گیا، اس کی شخصیت میں ایک پختگی آ گئی، وہ جو فرمائش کرتا وہ پوری ہو جاتی، تو گویا زہیب نے انکار سننا کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ بچپن میں زہیب نے جب کسی کھلونے کی ضد کری تو وہ فوراً ہی پوری ہو گئی۔ بازار میں مہنگے جوتے یا گھڑی پسند آئی ہو تو فوراً پیسے طلب کیے اور جا کر خرید لی۔ شازمینہ نے کبھی پیسے دے کر یہ نہیں پوچھا کہ بیٹے تو نے آج پیسے کہاں خرچ کیے، یا تو پیسے کدھر خرچ کرنے کے لیے لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ شازمینہ ہمیشہ اپنے میاں سے بحث کرتی اپنے بیٹے کے دفاع میں، کسی کو اس پر چیخنے نہ دیتی اور نہ کسی کو اسے غلط کہنے دیتی، نہ اس کی اپنی کسی غلطی پر کسی کو ڈانٹنے کا موقع دیتی، مانو اس نے زہیب کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ زہیب اب بڑھتی عمر میں تھا، اس کی دوستیاں یاریاں گہری ہو رہی تھیں۔ اب وہ اس عمر میں تھا کہ اگر وہ اپنی ماں باپ کی نہ سنے تو وہ ڈنڈے کے زور پر رکنے والوں میں سے نہ تھا۔ اس کو اپنی منمانی کرنے کی عادت تھی، اور اب وقت آنے والا تھا کہ شازمینہ کو اپنے کیے کی بہت گہری سزا چکانی پڑ جائے۔ زہیب اب کالج میں آ چکا تھا اور اس کے دوست یار ایسے تھے کہ ان پر گھر کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، وہ جب چاہے گھر سے باہر نکل جاتے اور جب چاہے گھر میں حاضر ہو جاتے، فضول خرچی کرتے اور والدین کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ایسے دوستوں کی صحبت میں رہ کے زہیب گھر سے گھنٹوں باہر رہتا، اپنے عیاش دوستوں کے ساتھ عیاشی کرتا، سگریٹ لینا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا اور اس کو وہ بڑے فخر سے پیتا تھا۔ گھر سے گھنٹوں باہر رہنے کی وجہ سے شازمینہ نے اب اس کو سیل فون خرید کر دے دیا تھا، کیونکہ بیٹا تو سن نہیں رہا تھا کہ گھر میں جلدی آیا کرو، کھانا وقت پر کھایا کرو، تو لہٰذا اس نے اس کو سیل فون خرید کے دے دیا کہ کم سے کم رابطے میں رہے اور اس کا پتہ رہے کہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن یہ شازمینہ کی غلط فہمی تھی کہ اس کا بیٹا ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ سیل فون تو زہیب کے پاس تھا، لیکن وہ اپنی ماں کا فون کبھی نہیں اٹھاتا، وہ بجنے دیتا، اور جب اس کے دوست اس سے کہتے کہ تمہاری ماں کا فون آ رہا ہے تو وہ ہنس کر ٹال دیتا۔ وہ اپنے دوستوں کے سامنے اپنی ماں کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوتا، کیونکہ سارے دوستوں میں صرف اسی کی ماں اسے بار بار فون کر کے اس کا پتہ معلوم کرتی تھی۔ سارے دوستوں کی والدہ میں سے صرف اسی کی ماں دقیانوس سوچ کی تھی، یہ اس کی سوچ تھی۔ زہیب گھر میں دیر سے تشریف لاتا، اور جب تشریف لاتا تو اس کی ماں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ اور جیسے ہی وہ پوچھتی اس کے بارے میں تو وہ اپنی ماں کو اگنور کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ماں دروازہ پیٹتی رہ جاتی اس کے کمرے کا، لیکن زہیب نہ کھولتا، صرف اتنا ہی کہتا کہ اسے پریشان نہ کریں، وہ تھکا ہوا ہے۔ زہیب نے اپنی پڑھائی کو تو پس پشت ڈال دیا تھا اور اپنے دوستوں کو، اپنی عیاشیوں کو اہمیت دے دی تھی۔ شازمینہ زہیب کو لے کے دن بدن پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ کالج کی فیس وہ کیسے بھی کر کے بھر رہی تھی، اور اس کا بیٹا پڑھ کر نہیں دے رہا تھا، اور تو اور وہ کسی کے روب میں بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کی بات مان لے۔ ایک روز زہیب اپنی ماں کے کمرے میں غصے میں داخل ہوا اور موبائل بیڈ پر پھینک کے دیا اور کہنے لگا، یہ آپ نے کیسا سیل فون مجھے دیا ہے، میرے دوستوں میں میری ناک کٹ کے رہ گئی ہے، یہ چائنا کا موبائل فون ہے، اس میں تو لیٹسٹ فیچرز بھی نہیں ہیں جو میرے دوستوں کے فون میں ہے، اگر آپ کو مجھے فون دینا ہی تھا تو کم سے کم ایسا دیتی کہ میری عزت بنی رہتی۔ ماں یہ سن کر زار و قدار رونے لگ جاتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ ہماری آمدنی تو اتنی نہیں ہے، یہ میں نے جو پیسے کمائے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے، سلائی کڑھائی کر کے، اس سے جو پیسے جمع ہوئے میں اس سے اپنے بچے کا خرچہ اٹھاتی ہوں، اس کی خواہشات، اس کے ارمان پورے کرتی ہوں، اور آگے سے وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اس کی ناک کٹ گئی ہے ماں کے محض دیے گئے تحفے کی وجہ سے۔ شازمینہ یہ بات اپنے لب و لہجے میں بالکل نہیں لاتی، بس روتی رہتی ہے۔ ماں کے آنسو بہتے دیکھ کر زہیب پر ان آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتا ہے
کہ فॉर गॉड सेक माँ अब रोना ना शुरू कर दिएगा, प्लीज़ आप पापा से कहें या आप कहीं से भी किसी भी तरह पैसे अरेंज करें और मुझे आईफोन लेके दें। मैंने अपने दोस्तों से चैलेंज किया है कि मैं अगले हफ्ते में आईफोन ख़रीद के दिखाऊंगा। ये कहकर वो कमरे से फ़रार हो जाता है। उस रात शाज़मीना को एहसास होता है कि उसने किस कदर गलत तरबियत करी है अपने बेटे की। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करके, उसे इनकार ना कहकर, उसके बाप से लड़कर, उसकी गलत हिमायत लेकर। जब उसके रिश्तेदार उसे रोकते और उसको टोकते तो उसको बुरा लगता था। आज शाज़मीना को सख्त नदामत हो रही थी अपने किए पर। अगले दिन वो ज़ुहैब के कमरे में जाती है और कहती है कि मेरे बेटे, मैं तुझे आईफोन क्या, मैं तुझे जो तू कहेगा वो मैं दिला दूँ, लेकिन बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे कि तू अच्छा सा पढ़ के दिखा दे और कामयाब हो जा ज़िंदगी में। मेरी तमाम दुआएं तेरे साथ हैं। ज़ुहैब उस वक्त कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहा होता है और बेराह रवि के साथ अपना सर हिला देता है हाँ में। माँ खुश हो जाती है और जल्द अज जल्द पैसों का इंतज़ाम करती है। कुछ अपने रिश्तेदारों से उधार लेती है, कुछ अपने पास से। इस तरह करके वो अपने बच्चे को पकड़ाती है पैसे और उसका बेटा अपने लिए आईफोन ख़रीद के ले आता है। लेकिन उसके बाद क्या, ज़ुहैब की आदत बदलनी नहीं थी। ज़ुहैब को पढ़ाई से चिढ़ थी और उसे आदत थी अपनी मनवाने की और दूसरों की ना सुनने की। ज़ुहैब को आदत थी जो उसने ठान ली वो वही करता था। माँ के आंसुओं की उसके आगे कोई कदर नहीं थी। अब चूँकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी तो उसने अपनी माँ की आरज़ुओं को वापस पसे पुष्ट डाल दिया था। वो अपने दोस्तों में अय्याशियों में मगन था, पढ़ाई को जैसे भूल गया हो। ना वो नमाज़ पढ़ता ना कुरान। खुदा का वजूद तो उसकी ज़िंदगी में था ही नहीं। रातों को देर से घर आना और सुबह देर तक सोना, ये उसकी ज़िंदगी का मामूल था। अब उसकी दोस्तियाँ लड़कियों से भी थीं। उसके जज्बात अपनी ख़ास दोस्त सना के लिए दिन ब दिन बढ़ रहे थे। वो रात भर और दिन भर भी उससे बात करते ना थकता, कभी फ़ोन पर तो कभी कॉलेज के बहाने मिलता उससे। और एक दिन उसने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ उस लड़की से कर ही दिया। उस लड़की सना ने कहा कि अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो साबित करो। और ज़ुहैब ये बात साबित करने के लिए तैयार था। सना ने कहा कि मुझे अपने घर वालों से तो मिलवाओ। और ज़ुहैब को ये सुनकर कोई आड़ ना आई, बल्कि वो इसके लिए तैयार हो गया। उसने एक दिन घर में अम्मी से कहा अपनी कि मैं अपनी सहेली को ला रहा हूँ आपसे मिलवाने के लिए, बराए मेहरबानी कोई ऐसी बात न करिएगा कि उसको तकलीफ़ पहुँचे। शाज़मीना आखिर ज़ुहैब की माँ थी और वो समझ गई थी कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में अहमियत रखती है। जिस दिन वो सना को घर लाया अपने और अपनी माँ से मिलवाया, उसकी माँ शाज़मीना देखकर दंग रह गई। वो लड़की छोटे से लिबास में थी, पतली सी जीन्स और शर्ट जो कि उसके बदन को ढांप नहीं रही थी बल्कि उसके जिस्म से चुस्त हुई थी। उसके जिस्म का एक एक हिस्सा नुमायाँ हो रहा था। ये देखकर शाज़मीना दंग रह गई, क्योंकि उसके घर का माहौल ऐसा नहीं था, ना ही उसका कोई रिश्तेदार इस तरह के कपड़े पहनता था। शाज़मीना नमाज की चादर घर में पहन के रखती थी। उसको हैरत थी कि ज़ुहैब को कैसी लड़की पसंद आई है जो अपने जिस्म की नमूदो नुमाइश करके लोगों को मुतासिर कर रही है अपनी तरफ। क्या ये उसकी तरबियत थी? शाज़मीना को गुस्सा आ गया ये देखकर और वो अपने ऊपर काबू न रख पाई। उस लड़की की चाल ढाल, उसका ज़ुहैब के साथ चिपकना और उसका बेतकल्लुफ़ होना इस बात की निशानी थी कि ये महज दोस्त नहीं बल्कि इनके दरमियान दोस्ती से ज़्यादा गहरे जज्बात हैं। वो भी निकाह से पहले इतना करीब होना सही नहीं था। शाज़मीना बोल पड़ी कि अगर तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो तो तुम्हें इस तरह का लिबास छोड़ना पड़ेगा। हमारे घरों में इस तरह का लिबास पहनना अच्छा नहीं समझा जाता। ये कहना था कि सना को ये बात इतनी बुरी लगी कि वो घर छोड़ने पर राज़ी हो गई। वो घर के दरवाजे से बाहर गई और ज़ुहैब उसके पीछे पीछे भागा। शाज़मीना ने ज़ुहैब को रोकना चाहा और उससे कहा कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। जो तुम्हारी अभी नहीं सुन रही, जो तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं कर रही, वो तुम्हारा क्या ख्याल करेगी। लेकिन ज़ुहैब ने अपनी माँ को ज़ोरदार धक्का दिया और वो नीचे जा गिरी
اور زہیب اپنی ماں کو چھوڑ کے اس لڑکی کے پیچھے بھاگ پڑا۔ زہیب اس رات گھر نہیں آیا۔ وہ اپنی محبوبہ کو منانے کے چکر میں اپنے دوست کے گھر ٹھہرا اور وہاں سے اپنی محبوبہ سے مستقل رابطے میں رہا۔ پیچھے گھر سے مستقل شازمینہ کا فون آتا رہا۔ شازمینہ کے بعد اس کے والد کا فون آتا رہا، لیکن زہیب نے اپنی ماں کا فون نہ اٹھایا اور اپنے باپ کا فون بھی کاٹتا رہا۔ آخر کار ایک دن بعد زہیب اپنے کپڑے لینے کے لیے گھر آیا تو دیکھا گھر میں ایک کورہام مچا ہوا ہے۔ سارے رشتہ دار جمع ہیں اور بیچ میں ایک میت رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ میت کے قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہے یہ اس کی ماں تھی۔ اس کا باپ جب زہیب کو وہاں حاضر دیکھتا ہے تو خوب غصہ ہوتا ہے اور غصے میں جا کر اس کا گریبان پکڑ کے اسے گھر سے باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے جس طرح تو گھر چھوڑ کے گیا تھا اس طرح میری زندگی میں واپس نہ آنا۔ تیری ماں تیری وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی۔ تو نے ایسا دھکا دیا کہ وہ کبھی ہوش میں نہ آ سکی۔ اس کا سر پھٹا اور خون بہا، وہ بھی تیرے ہاتھوں۔ اے کاش یہ کسی انجان شخص نے کیا ہوتا، کسی ڈکیت نے کیا ہوتا تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ خدا جانے ہم نے کیا ایسا گناہ کیا تھا کہ ہمیں تجھ جیسی اولاد نصیب ہوئی۔ وہ دھکا جو گھر سے باہر اس کے اپنے باپ نے دیا اسے، وہ دھکا وہ زندگی بھر نہ بھول سکا۔ اپنی ماں کی موت زندگی بھر نہ بھول سکا۔ اس کو یقین نہ آیا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اجاڑ دی۔ اپنی ماں کو اتنا دکھ دیا کہ وہ بددعا بن کے آخر میں نکلی۔ جس لڑکی کے پیچھے بھاگا تھا وہ، اس لڑکی نے اس کو دوبارہ منہ نہ لگایا۔ جس خدا کو وہ چھوڑ بیٹھا تھا اس خدا سے وہ واپس جا ملا اپنی ماں کی موت کے بعد۔ اس نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا اور اللہ سے وہ ایسا جڑا۔ اس کی توبہ اور اس کے استغفار میں اتنا دم تھا کہ اللہ نے اسے اپنے گھر بلایا اور وہاں پر اس کی زندگی کا آخری حصہ گزرا۔ اس نے زندگی بھر شادی نہ کی اور دین کی تبلیغ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔